वज़ीर-ए-आज़म ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पीर को तलब कर लिया। तमाम वजीरों अरकान नून लीग को पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म पार्लिमानी पार्टी को हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर एतमाद में लेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास अब तक शुरू न हो सका। इजलास में 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर तफसीली गुफ्तगू होगी। मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर भी गौर किया जाएगा। 2-2, 3-3 दरवाजों से मुज़ाकरात नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का फायदा नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान। कहा, आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात की तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने इसे बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया। उन्होंने कहा, बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर भी। और नॉर्थ कराची में 7 साल के सारिम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 11 रोज से लापता बच्चे की लाश अपार्टमेंट के टैंक से मिली थी। पुलिस का कहना है बच्चा टैंक में हादसाती तौर पर गिरा या फेंका गया। तहकीकात कर रहे हैं। इब्तदाई पोस्टमार्टम में सारिम के जिस्म पर कई चोटों के निशानात सामने आए। हमारा बच्चा चला गया, तुम सियासत चमकाने आ गए। MKM के रुकने सिंध असेंबली को सारिम के घर जाना महंगा पड़ गया। खवातीन ने MPA अब्दुल वसीम को घेर लिया। कहा, बच्चा अपार्टमेंट में था और पुलिस रिश्तेदारों के घरों पर छापे मार रही थी। खवातीन का गुस्सा देखकर MPA चलते बने। मुश्तइल खवातीन ने अपार्टमेंट की यूनियन को भी आड़े हाथों लिया। इल्जाम लगाया, बच्चे के कत्ल में यूनियन के लोग मुलव्वस हैं। कराची पुलिस की तहकीकात पर सवालात उठ गए। पुलिस ने टैंक ठीक से चेक क्यों ना किया? इतने दिनों में फ्लैट इंतजामिया ने एक भी बार पानी के टैंक को क्यों चेक ना किया? बानी PTI की हिदायत पर 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान। बानी ने अली अमीन गंडापुर को हिदायत जारी कर दी। 8 फरवरी को पूरे KP से काफिले पेशावर में जमा होंगे। वकील फैसल चौधरी का कहना है यौम सियाह और शटर डाउन की कॉल दी जाएगी। बानी ने कहा, किसी दबाव पर नहीं झुकेंगे, हर तरह की मुसीबत झेलने के लिए तैयार हैं। अल-कादिर ट्रस्ट शरीफ खानदान के हत्थे नहीं चढ़ने देंगे। ये ना बिलावल हाउस है न एवनफील्ड। अल-कादिर यूनिवर्सिटी गरीबों की अमानत है, वापस उन तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। हुकूमत का बानी को अपील में न जाने का मशवरा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। मशवरा है फैसले के खिलाफ अपील में न जाएं। बानी ने NCA को खत लिखकर जो गड्ढा खोदा उसमें खुद गिर गए। कहते हैं फैसले पर हैरानी नहीं हुई। चोर जब पकड़ा जाता है तो उसे हैरानी नहीं होती। अज़मा बुखारी ने कहा, 190 मिलियन पाउंड की डील शहजाद अकबर और फराह गोगी ने मिलकर अंजाम तक पहुंचाई। $190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इतना खराब है कि हाई कोर्ट को 2 समातों में ही इसे बाहर फेंक देना चाहिए। बानी PTI की बहन अलीमा खानम कहती हैं, रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़ाने का ख्वाब बानी का जन्म हो गया। कहा, फैसला सुनकर भाई हंस दिए और कहा, अच्छा 14 साल सजा है, इससे ज्यादा हो जाती। बानी को बताया, ज्यादा से ज्यादा इतनी ही सजा हो सकती है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी में तलबा कार्टून देखते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ का दावा। कहा, सियासत से मजहब को दूर रखें। क्या क्रिकेट खेलते हुए भी मजहब का प्रचार करते थे? तहरीक इंसाफ अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रही है। क्या चोरी के पैसे से मस्जिद या मदरसा बनाना जायज है? अता तारड़ ने अली अमीन गंडापुर को अच्छा आदमी और अपना दोस्त करार दिया। कहा, कैमरे के सामने PTI वालों की मजबूरी है, कैमरे के पीछे हमसे शीरो शकर होते हैं। 26वीं तरमीम पर भी साथ दिया, बाद में जेल में डांट खाई। वेन्यू मुल्तान, स्पिनर साजिद और नोमान, हरीफ बैटर्स हैरान परेशान। पाकिस्तान के स्पिन ट्विंस ने वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइन उखाड़ कर रख दी। एक सेशन भी टिकने न दिया। आपस में 9 विकेटें बांटकर इनिंग्स 137 पर ही समेटी। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 3 विकेट पर 109 रन, मजमूई बरतरी 202 रन तक पहुंच गई। कामरान गुलाम 6 और सऊद 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। शान मसूद 52, बाबर आजम 5 और मोहम्मद हुरैरा 29 रन बनाकर आउट हुए। मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जाते हैं। वज़ीर आज़म का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क है।
پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل FDI منصوبہ ڈیجیٹل ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے. ملک ڈیجیٹل معیشت کی طرف گامزن ہے جو پائیدار ترقی کی جانب ایک اہم قدم ہے. اسپین میں کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی ہلاکت. وزیر اعظم کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی مراکش روانہ. زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں سے ملاقات کرے گی. ذرائع FIA کے مطابق ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری کو تحقیقاتی ٹیم کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے. حالیہ کے احتشام نے اسپین جانے کے لیے ایجنٹ کو 40 لاکھ دیے تھے. جاں بحق 2 سگے بھائیوں سمیت 4 افراد کا تعلق حالیہ سے تھا. کشتی حادثے میں جاں بحق 12 نوجوان گجرات کے رہائشی تھے. سیالکوٹ اور منڈی بہاؤدین کے افراد بھی بہتر مستقبل کے لیے موریتانیہ گئے تھے. FIA نے ابتدائی طور پر 3 مقدمات درج کر لیے. انسانی اسمگلرز اصغر اسامہ اور فرانہ عثمان اور فہدی گجر نامزد. پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس کی کمان رائل نیوزی لینڈ نیوی کو سونپ دی. ISPI کے مطابق کموڈور آسم سہیل ملک نے CTF 150 کی کمان کموڈور راجر وارڈڈ کے حوالے کی ہے. پاک بحریہ کے زیر قیادت ٹاسک فورس نے میری ٹائم سیکیورٹی کے مختلف آپریشنز بھی کیے. لوگ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں، کامیاب کوئی اور ہوتا ہے. اس ڈمی اسمبلی میں بیٹھنے کی ہمیں کوئی خواہش نہیں. مضبوط حکومت کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. معیشت کے اشاریوں سے قوم کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. نااہل حکمران بتائیں کیا کوئی الادین کا چراغ مل گیا؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں شرافت سے ہماری بات مان لو، یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں. جھوٹ اور دھاندلی سے تو حسینہ واجد بھی جیت گئی تھی. ہم نے دلیل اور محبت سے بالادست قوتوں کو سمجھایا ہے. بانی PTI پر مقدمات سیاسی ہیں. ایسا نہ ہوتا تو زرداری اور شہباز شریف بھی جیل میں ہوتے. سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات ختم ہونے چاہیے. سیاسی استحکام ضروری ہے. ہر کوئی آئینی حدود میں کام کرے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کی صنعتوں کو مہنگی ترین بجلی فراہم کی جاتی ہے. یہ الیکٹرک مافیا ہے جو کراچی کے عوام کا خون چوس رہی ہے. سندھ میں چلنے والے سسٹم کا خاتمہ کیا جائے. یہ سسٹم تاجروں اور صنعتکاروں کو سرمایہ کاری سے روکتا ہے. سیشن جج اعظم خان اور راجہ انعام امین اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج تعینات. پیر کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے. صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. بلوچستان میں برف باری. کوژک ٹاپ، خواجہ عمران اور توبہ چکزئی میں سفیدی چھا گئی. چمن شاہراہ پر برف باری کے باوجود ٹریفک رواں دواں. مشینری کے ذریعے برف ہٹانے کا کام جاری. کوئٹہ، مستونگ اور چمن میں بارش. سردی مزید بڑھ گئی. نوکنڈی اور دال بندی میں بادل برس پڑے. ندی نالوں میں طغیانی. نشیبی علاقے زیر آب. کوئٹہ میں بارش کے بعد کراچی میں بھی تیز ہوائیں چل پڑی. سردی کی شدت میں اضافہ. ضلع کرم میں 4 مقامات پر آپریشن کیا جائے گا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے دہشت گردوں کا کرم سے صفایا کیا جائے گا. نقل مکانی کرنے والے افراد کو ٹل اور ہنگو میں رکھا جائے گا. کرم میں مرکزی شاہراہ بدستور بند. مندوری کے مقام پر دھرنا جاری. بالش خیل میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. شناخت سید وسیم کے نام سے ہوئی. ایران کے دارالحکومت تہران میں سپریم کورٹ کے باہر فائرنگ. 2 جج جاں بحق، 1 زخمی. ایرانی میڈیا کے مطابق حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار لی. واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. بالی ووڈ اداکار سیف علی خان پر حملے کی تحقیقات. پولیس نے ایک اور مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا. بھارتی میڈیا کے مطابق مشتبہ حملہ آور کو چھتیس گڑھ میں ٹرین سے حراست میں لیا گیا. مشتبہ شخص سیف علی خان کے رہائشی علاقے میں بھی دیکھا گیا تھا. ڈاکٹرز کا کہنا ہے سیف علی خان کو 2 سے 3 دن میں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا. بائیکر کو بلائیں گھر بیٹھے شناختی کارڈ اور بے فارم بنوائیں. قومی شناختی کارڈ کی تجدید کروائیں. نادران کراچی، حیدرآباد اور میرپور خاص کے لیے بائیکر سروس متعارف کروا دی. شہری 1000 روپے کے عوض 20 جنوری سے سہولت حاصل کر سکیں گے. کراچی کے لیے 3، حیدرآباد اور میرپور خاص کے لیے ایک موٹر سائیکل مختص کی گئی. کراچی میں پھر کورونا کے کیس رپورٹ ہونا شروع. ڈاکٹروں کا کہنا ہے نزلہ کھانسی کے 30% مریضوں میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے. کورونا اور سردیوں کے دیگر وائرل انفیکشن کی علامات ملتی جلتی ہیں.
اکثر مریض ٹیسٹ نہیں کرواتے جس کے باعث بیماریوں کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی۔ عمل درآمد کل سے شروع ہوگا۔ پہلے مرحلے میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ ایک اسرائیلی کے بدلے 50 فلسطینی رہا کیے جائیں گے۔ غزہ میں روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کے داخلے کی اجازت ہوگی۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے۔ معاہدے کے بعد اسرائیل نے خواتین اور بچوں سمیت 120 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں خود مختاری کے احترام اور امن مشنز کو مضبوط بنانے پر زور۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا شام اور لبنان کی سرزمین پر اسرائیلی جارحیت پر تشویش کا اظہار۔ اسرائیلی اقدامات کو UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا اسرائیلی اقدامات خطے کے استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ امن مشنز پر حملہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ امید ہے غزہ میں حالیہ جنگ بندی ایک جامع حل کی راہ ہموار کرے گی۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ 11 دن بعد بھی بے قابو، 27 افراد ہلاک ہو چکے، 100 سے زائد زخمی۔ شمالی کیلیفورنیا میں دنیا کے سب سے بڑے بیٹری پلانٹ کو بھی آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ پلانٹ میں لیتھیم بیٹری کا ذخیرہ موجود تھا۔ قریبی آبادیوں کو انخلا کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ فائر فائٹرز کا کہنا ہے جنوبی علاقوں میں آگ پر قابو پا لیا لیکن لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ حکام نے عمارتوں کا ملبہ ہٹانے پر پابندی لگا دی ہے۔ آگ سے نقصانات کا تخمینہ $275 ارب لگایا گیا ہے۔ امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی کا اطلاق کل سے ہوگا۔ 17 کروڑ سے زائد اکاؤنٹس بند ہو جائیں گے۔ ٹک ٹاک کمپنی کا کہنا ہے ٹرمپ انتظامیہ سے امید ہے کہ وہ یہ فیصلہ واپس لیں گے۔ ٹرمپ نے CNN کو انٹرویو میں کہا میں اس بارے میں فیصلہ کروں گا۔ چینی صدر سے ٹک ٹاک سمیت دیگر امور پر بات ہوئی ہے۔ گزشتہ سال کانگریس نے ٹک ٹاک پر پابندی کا قانون 2/3 اکثریت سے منظور کیا تھا۔ پاکستانی کوہ پیما اسد علی نے انٹارکٹیکا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ونسن سر کر لی۔ 7 بلند چوٹیوں کے سفر میں اسد نے 6ٹی چوٹی سر کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ 4892 میٹر بلند ماؤنٹ ونسن دنیا کی سرد ترین چوٹی بے کھلاتی ہے۔ کوہ پیما کا کہنا ہے میری کامیابی ان لوگوں کے نام جو محنت اور عزم پر یقین رکھتے ہیں۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں جانوروں کی نمائش، خوبصورت بیل اور بکروں کے ساتھ ساتھ پرندے اور مچھلیاں بھی توجہ کا مرکز۔ لائف سٹاک ایکسپو میں 2000 سے زائد نایاب نسل کے جانور دیکھ کر شہری بھی خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ اور سماج کے ہر روپ کو بے جھجک قارئین کے سامنے لانے والے منٹو کو دنیا چھوڑے 70 برس بیت گئے۔ سعادت حسن منٹو نے اردو افسانے کو نئی زندگی عطا کی۔ سماج کی تلخیوں کو الفاظ میں پرونے والے بے مثل و بے نظیر افسانہ نگار کی تحریریں اردو ادب کا سرمایہ ہیں۔